बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा सबक है ईसार का जज्बा छठी जमात के लिए। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इस सबक के 3 हिस्से जो है हमने पढ़ लिए हैं। आज हम चौथा क्लास देने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप इस क्लास को भी बगौर से देखोगे और देखने के बाद कुछ ख़ास पॉइंट्स जो है वो आप नोट कर के रखोगे। ख़ासकर मुश्किल अल्फाज जो है वो आप लिख के रखोगे। तो प्यारे बच्चों, साबिक़ा सबक में हमने पढ़ा था कि एक तो अदनान जो है उसका जो दिवाला पट गया था, यानी कारोबार जब उसका ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया, तो हिस्सेदारों ने उसका जो कारोबार वो उससे छीन लिया और इस तरीके से उसका जो कारोबार जो उसका कारोबार वो ख़त्म हो गया और आहिस्ता आहिस्ता वो कंगाल हो गया। तो उसके बाद एक और मुसीबत उस पर आन पड़ी, वो ये कि कारोबार के साथ साथ उसके सेहत ने भी उसको जवाब दे दिया। तो डॉक्टर ने जब उसका मुआयना किया तो दोनों गुर्दे ख़राब पाए गए। तो ये वाक़ा अगर 5-10 साल पहले आ जाता तो दौलत के बलबूते पे वो गुर्दे ख़रीद सकता था, लेकिन अब इस वक्त हालत ये थी कि 2 वक्त की रोटियां भी मैसर नहीं थी। मुश्किलन वो अपना गुजारा कर रहे थे। और उसके बाद हमने ये पढ़ा कि जब आवारा बेटों ने, उनके अपने बेटों ने अदनान को यानी बाप को कंगाल पाया तो वो पता नहीं किधर को चल दिए, क्योंकि वो आवारा थे। और उसके बाद हमने तीसरी बात ये पढ़ी कि शेबा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और अपनी गलतियों का कफ़ारा अदा कर रही थी। वो शाना बशाना अदनान के साथ खड़ी थी। तो यहाँ तक हमने ये पढ़ा। आगे हम आज ये पढ़ेंगे कि ज़ैन जब घर से निकला तो उसे ये मालूम न था कि किधर जाना है। उसने कदम क्या बढ़ाए कि उसका रास्ता खुद ही उससे मंजिल की तरफ खींचता गया। वो अपने शहर से बहुत दूर जाकर एक फैक्ट्री में मुलाजिम हो गया और अपनी अनथक मेहनत के ज़रिए तरक्की करता हुआ 10 बरस के अंदर ही फैक्ट्रियों के तवील सिलसिले का जनरल मैनेजर बन गया और वो अब एक रईस घराने का दामाद भी था। तो बेटा, जैसा कि हमने हिस्से 2 में पढ़ा था कि ज़ैन घर से निकल गया था, घर से किनारा कश हो गया था किसी को बताए बगैर। और जब ज़ैन घर से निकला उसको ये मालूम नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँ, लेकिन जब उसने कदम बढ़ाए तो मंजिल ने उसको रास्ता ने उसने वो जब घर से निकले तो खुद ब खुद मंजिल उसकी तरफ खींचता चला आ गया। खुद ब खुद रास्ते निकल आ गए। वो शहर जाकर एक फैक्ट्री में मुलाजिम हो गया और अपनी अनथक मेहनत की वजह से वो तरक्की करता रहा और 10 बरस के अंदर वो फैक्ट्री का जनरल मैनेजर भी बन गया। अब इसके साथ साथ एक रईस घराने में, यानी एक बड़े घराने में, अमीर घराने में उसकी शादी भी हुई। वो रईस घराने का दामाद भी बन चुका था, यानी एक रईस घराने में उसकी शादी भी हुई थी। एक दिन वो अपनी कोठी के लान में बैठा अखबार पढ़ रहा था कि उसकी नज़र एक इश्तहार पर पड़ी। उसमें अदनान की ज़िंदगी बचाने के लिए एक गुर्दा अतिया के तौर पर देने की दरख्वास्त की गई थी। चूँकि अदनान दूसरी तरफ जो बीमार था, गुर्दे दोनों ख़राब थे, तो उन्होंने अब जब उनके पास पैसा भी नहीं था, गुर्दा भी मैसर नहीं था, तो उन्होंने इश्तिहार दे दिया था अखबार में। तो ज़ैन जब अपने कोठे में, अपने घर के लान में, अब आंगन में एक अखबार पढ़ रहा था, तो उसमें उस इश्तिहार पर उसकी नज़र पड़ी, तो जिसमें ये कहा गया था कि अदनान के लिए एक गुर्दा अतिये के तौर पर चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अतिया कहते हैं बख्शिश, यानी खून का अतिया हम देते हैं। आजकल आप सुनते होंगे कि अस्पताल में फलानी
آدمی نے فلانی خون دے دیا یعنی عطیہ کر دیا، ڈونیٹ کر دیا، تو اس پر اشتہار پر یہی لکھا تھا کہ زین کو چاہیے ایک عطیے کے طور پر ایک گردہ چاہیے اس کی زندگی کے بچانے کے لیے۔ اس زمانے میں جب کہ ہزاروں روپے خرچ کر کے بھی ڈنگ کا گردہ حاصل کرنا آسان کام نہیں تھا، بھلا عطیے کے طور پر اسے گردہ کون دیتا؟ زین خبر پڑتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور بیوی کو بتائے بغیر اپنے سیکرٹری کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ اب وہ زمانہ یہ تھا کہ اگر کوئی 1000 روپیہ بھی دیتا اس زمانے میں تو گردہ نہیں ملتا، بھلا عطیہ کون دیتا، بخشش کون دیتا؟ یہ تو بہت مشکل بات تھی۔ تو جب زین نے یہ خبر پڑھی تو وہ کسی کو بتائے بغیر، بیوی کو بتائے بغیر گھر سے نکلا اور اپنی سیکرٹری جو اس کا ماتحت تھا تو اس کو انہوں نے بلایا اور چل دیے عدنان کی طرف سے۔ دوسری صبح وہ عدنان اور شیبہ کے سامنے موجود تھا۔ باپ کی حالت دیکھ کر زین دیر تک اس کے ہاتھ میں ہاتھ لیے روتا رہا۔ وہ ماں کے گلے لگ کر دیر تک سسکیاں بھرتا رہا۔ تو دوسری صبح وہ عدنان کے گھر پہنچا تو ہاتھ میں ہاتھ دے کر وہ بہت دیر تک روتا رہا اور ماں کو گلے لگا کر روتا رہا، سسکیاں بھرتا رہا یعنی روتا رہا۔ اگرچہ وہ اس کے اصلی ماں باپ نہیں تھے لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو پالا تھا۔ یہی بات زین کو اندر سے کھوج رہی تھی اور یاد آ رہا تھا اور روتا رہا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس زمانے میں وہ سب کچھ دیا تھا جو اسے اس وقت کوئی دینے والا نہ تھا۔ اب زین یہ سوچ رہا تھا، اندر ہی اندر میں وہ یہ سوچ رہا تھا یہ وہی لوگ ہیں یعنی عدنان اور شیبہ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس زمانے میں اس کو سب کچھ دیا جو کوئی نہیں دے سکا یا دینے والا نہ تھا۔ انہوں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا، پرانی یادیں اسے نڈھال کر دیا۔ تو زین اندر ہی اندر یہ سوچ رہا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے سب کچھ دیا، اگر یہ نہ دیتے میں اس مقام پر نہ پہنچتا۔ تو یہی سوچ اس کو اندر سے نڈھال کر دیا یعنی تھکا ہوا محسوس کر دیا۔ تو بہت ہی اندر سے اس کو اس کی ان باتوں کی یاد آ رہی تھی۔ وہ دو شخصیتیں جنہیں وہ ہمیشہ پوجتا رہا اب محض ہڈیوں کے ڈھانچوں کی شکل اختیار کر چکی تھے۔ تو یہ وہ دو شخصیتیں یعنی شیبہ اور عدنان، یہ زین سوچ رہا ہے اندر ہی اندر سے کہ جن کو وہ ہمیشہ پوجتا رہا، جن کو وہ ہمیشہ عزت دیتا رہا، اب وہ کیا محض ہڈیوں کے ڈھانچے اختیار کر چکے ہیں یعنی لاغر ہو چکے تھے، تو صحت خراب ہو گئے تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا، پھر ڈاکٹروں سے مشورہ کرنے نکل پڑا۔ اس کے بعد اس نے یہ باتیں دل سے نکالی، اپنے آپ کو سنبھالا اور کھڑا ہو گیا کیونکہ مسئلہ تھا گردے کا۔ تو ڈاکٹروں کے ساتھ مشورہ کرنے لگا یعنی زین مشورہ کرنے لگا۔ دوسرے دن عدنان کا آپریشن کر دیا گیا۔ زین نے اپنے ایک گردہ باپ کی نظر کر کے اسے جان بچائی۔ تو اس طریقے سے دوسرے دن اس کا آپریشن کر دیا گیا اور زین نے اپنا ایک گردہ باپ کی نظر کر دیا یعنی باپ کو دے دیا اور اس طرح سے اس نے عدنان کی جان بچائی۔ وہ چاہتا تو دولت کے بلبوتے پر ایک گردہ کسی سے بھی حاصل کر سکتا، لیکن ایک تو عدنان کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی اور ایک دن کا انتظار کرنا بھی خطرے سے خالی نہ تھا، اور دوسری طرف اس سعادت کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ زین اس وقت چاہتا تھا کیونکہ وہ ایک رئیس تھا اس وقت، اگر وہ چاہتا تو وہ گردہ خرید بھی سکتا تھا، لیکن ایک تو انتظار ہم نہیں کر سکتے تھے اس وقت کیونکہ حالت خراب تھی عدنان کی، تو ایک تو اس وجہ پر اس نے اپنا گردہ دیا، دوسری وجہ یہ تھی کہ اس نے اس وقت کو سعادت سمجھا، ایک بہترین وقت، ایک مبارک وقت سمجھا اس نے کہ اگر میرا گردہ اس کے کام آ جائے تو یہ میرے لیے سعادت ہے۔
صحتیاب ہونے پر ان دونوں کو اپنے ساتھ لیا صحتیاب ہونے پر وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لے آیا۔ اس کی بیوی بڑی نیک دل خاتون تھی، اچانک اپنے ساس سسر کو گھر میں پا کر باغ باغ ہو گئی۔ تو جب عدنان صحتیاب ہو گیا تو زین نے ان کو اپنے گھر لے آیا، اور اس کی جو بیوی تھی یعنی زین کی جو بیوی تھی وہ نیک دل خاتون تھی، ایک بہترین خاتون تھی، نیک خاتون تھی۔ تو اچانک اس نے جب ساس اور سسر کو گھر میں پایا یعنی شیبہ اور عدنان کو گھر میں پایا، وہ باغ باغ ہو گئی یعنی خوش ہو گئی۔ زین نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھی تلاش کر کے راہ راست پر لگایا، اور زین کے جو چھوٹے بھائی تھے جو آوارہ تھے، بد چلن تھے، جو شیبہ اور عدنان کے اپنے ہی بیٹے تھے، زین نے ان کو ڈھونڈا اور راہ راست پر لایا، صحیح راستے پر لگایا، اور اپنے رسوخ سے انہیں اچھے عہدوں پر معمور کرایا۔ اور چونکہ زین ایک بڑا آدمی بن چکا تھا، ایک بہت رئیس بن چکا تھا، ایک بہت اچھے پوسٹ پر کام کر رہا تھا، تو اس نے اپنے رسوخ کے بل بوتے پر ان کو اچھے عہدے پر، اچھے کام پہ لگایا۔ تو یوں سب ہنسی خوشی دن گزارنے لگے، اور اس طریقے سے سب خوش اور خوشحال رہنے لگے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سبق۔ تو آج کا جو سبق تھا ہمارا حصہ چہارم تھا، تو اس حصے کے ساتھ ہی ہم نے اس لیسن کو ہم نے کمپلیٹ کر دیا، اور آگے جو ہمارا سبق آنے والا ہے وہ اس کے سوالات، وہ بھی ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں کریں گے۔ اور دیجیے اجازت آج، اللہ حافظ۔